الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر فطری تقاضوں کو رکھا۔ کھانا انسان کا فطری تقاضا، پانی پینا انسان کا فطری تقاضا، سونا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک تقاضا انسان کی فطرت میں جو شامل ہے وہ ہے انسان ازدواجی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم کو جوڑا بنایا، تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور ان دو جوڑوں سے کئی مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سب سے پہلا جو جوڑا بنایا گیا وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ ان دونوں سے ہی آج تک دنیا کی نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے لحاظ سے اس کی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ازدواجی زندگی کا طریقہ مقرر فرمایا۔ اس کو اسلام میں نکاح کہا جاتا ہے۔ اسلام میں نکاح اس ازدواجی زندگی کے گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کی اہمیت اور ضرورت کو ہم سمجھیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، ہر جانداروں میں، حیوانات میں، ہر انسانوں میں یہ فطری طور پر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ انسان کی جنسی خواہش کی تکمیل ہو، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو رشتے ازدواج میں منسلک کرنے کا ایک نظام چلایا ہے۔ ایک نظام جو آج تک چلا رہا ہے، یہ نکاح کا نظام، یہ انسانی فطرت کا اور انسانی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، جائز ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو اچھی عورتیں تمہیں دکھیں، جو عورتیں تمہیں بھلی معلوم ہو ان سے نکاح کرو۔ مثنی و ثلاث و رباع، تم 2 کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو۔ اسلام میں 4 کی اجازت ہے، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام میں اجازت تو دی گئی ہے، لیکن ساتھ بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف کرو، عدل کرو، کسی کے درمیان ناانصافی نہ ہو، برابری کرو۔ اگر ویسا نہ کر سکو تو صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کرو، ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ اور پاکیزہ طریقہ نکاح کا مقرر ہے۔ اسلام رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا جیسا عیسائیوں کے یہاں ہے۔ عیسائی لوگ، ان کے بعض لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، ترک دنیا کر کے اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جا کر اپنے آپ کو وہاں پر قید کر لیتے ہیں، جنگلوں میں گزارتے ہیں زندگی، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔
اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اسلام ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہر چیز کا ایک باضابطہ مکمل طریقہ اور ہمیں حکم عطا فرمایا ہے اللہ نے۔ تو اس لیے اس نکاح کا جو آج طریقہ ہے، آج نکاح کے جو جتنا نکاح میں آج خرابیاں آ گئی، نکاح میں جتنی چیزیں غلط شامل ہو گئی، آج ان تمام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو نکاح انسانی فطرت کے لحاظ سے، اور دوسری چیز نکاح کب ہوتا ہے، نکاح کے لیے کیا کیا چیزیں شرط ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ نکاح صرف ایک عقد و پیمان کا نام ہے، آپس میں ایک ہمارے عقد و پیمان کا، ہمارے ایک دوسرے سے تعلق کا نام ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چیزیں، کوئی بہت ساری شرائط نہیں ہیں، صرف 3 چیزیں اس کے لیے شرط ہیں کہ نمبر 1 ایجاب و قبول ہو، نمبر 2 شرعی گواہ موجود ہوں، 2 گواہوں کی موجودگی ہو، نمبر 3 شرعی مہر وہاں پر ہو۔ اور شرعی مہر وہ تو ضروری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی یا ان دونوں کے وکیل اگر ایجاب و قبول کر لیں، سامنے والا ایجاب کرے اور دوسرا فریق مخالف دوسرے قبول کر لیں، تو بس نکاح منعقد ہو گیا، دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج منعقد ہو گیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے ہم حالات کو دیکھیں، صحابہ کے دور کے ہم واقعات کو دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کتنا آسان تھا اور آج اس کو کتنا مشکل بنا دیا گیا۔ آج جو اتنی جگہ پر آج جو والدین پریشان ہے، بیٹی کو زحمت سمجھا جانے لگا، حالانکہ بیٹی زحمت نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں بیٹیاں پیدا نہ ہوتی، اگر صرف بیٹے ہی رحمت ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی؟ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ آپ کے تو بیٹے بھی تھے، لیکن آپ کے بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور آپ نے ان کا نکاح فرمایا۔ ہم سوچے کہ ہمارا نکاح کیسا ہو رہا ہے، کہ آج ہمارا نکاح سادگی سے سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آج نکاح میں جتنی مفاسد اور جتنی بیجا رسمیں اور بیجا شرطیں اور کئی خرابیاں داخل ہو گئی کہ آج نکاح اسی لیے مشکل ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، لیکن جو سب سے پہلا آپ نے نکاح فرمایا وہ ایک 40 سالہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ کی عمر 25 سال اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ 40 سال کی تھی، لیکن آپ نے اس کو نکاح فرما کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم آپ علیہ السلام کی طرح بیواؤں کے، یتیموں کے سہارا بنیں، ہم ان کی زندگی، ہم ان کا سہارا بنیں اور ان کے مددگار بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، لیکن آپ کو اجازت بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے کہ آپ چاہے تو کسی کے درمیان انصاف کرے، جب چاہیں کسی کے پاس بھی تشریف لے جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں سبق دیا، امت کو ایک طریقہ سمجھایا کہ آپس میں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا، صحابہ کا نکاح کیسے ہوا؟ کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ صحابی نکاح کر لیے، انہوں نے نکاح فرما لیا، اور اس وقت نکاح جب کیا جاتا تھا تو جب نیا کپڑا پہنا جائے تو خاص قسم کی ایک خوشبو لگاتے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام خوشبو لگایا کرتے تھے، تو خوشبو وہ لگائے ہوئے تھے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، خوشبو کو دیکھ کر آپ نے محسوس فرما لیا اور پوچھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا۔ اب ذرا سوچئے یہاں پر کہ نکاح کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ
جس عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے 10 ایسے صحابی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی سرٹیفکیٹ اور جنت کی بشارت دے دی۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور آپ نے نکاح کیا اور اس کی خبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تک نہیں، کسی صحابہ کو تک نہیں بلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے نکاح کر لیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا نکاح ہوا کہ گھر کے صرف 2-3 افراد کو بھی بلائیں، کسی کو چھوڑ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، باقی لوگ بھی دعوت میں نہیں جاتے، ان کو بلائے ہما کو نہیں بلائے۔ اگر کسی کو رقعہ بھی دیا جائے لیکن بعض کو رقعہ نہیں دیا جائے، دعوت نامہ نہیں دیا جائے، فون پر اطلاع دے دی جائے تو وہ ناراض ہو کر دعوت میں شریک نہیں ہوتے کہ ہمیں فون پر اطلاع دی گئی، ہمارا ادب نہیں کیا گیا، ہمیں صحیح طریقے سے ہماری عزت نہیں کی گئی، ہم دعوت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور یہاں دیکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ کون عزت والا ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ کون احترام والا، کون مقام و مرتبے والا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ کے جانثار صحابی، آپ کے وفادار صحابی نے آپ کے بغیر نکاح کر لیا، آپ کو بھی اس میں مدعو نہیں کیا۔ ذرا سوچئے ہم کیا کر رہے ہیں آج۔ ہم نے اسی لیے نکاح کو مشکل بنایا کہ نکاح کرنا یعنی پورے خاندان کو بلانا، کوئی آدمی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اتنے لوگ آنا چاہیے، اور پھر نکاح سے پہلے نکاح سے بعد میں اتنی تقریبات اور اتنی رسم و رواج ہمارے اندر آ گئی۔ آج اسی لیے والدین پریشان ہیں۔ بیٹی جب جوان ہونا شروع ہو جائے تو والدین کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا، کیسے ان کی شادی کروں گا، کیسے ان کا جہیز لاؤں گا۔ حالانکہ صحابی نے نکاح فرما لیا اور اللہ کے نبی کو تک خبر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ اے عبد الرحمن ولیمہ ضرور کر لو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر لو لیکن ولیمہ کر لو۔ آپ علیہ السلام نے ولیمہ کرنے کی ترغیب دی، اس لیے ولیمہ کرنا سنت کہلایا گیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے لیے فلاں گھر میں رشتہ دیکھ آؤ، میرا رشتہ وہاں پر طے کر کے آؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ گھر میں تشریف لے گئے اور انہوں نے بات چیت کی، لیکن گھر والوں نے کہا کہ ہم رشتہ حضرت سلمان فارسی کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے متقی پرہیزگار عابد و زاہد ہیں، آپ نے ان کا نکاح کیوں نہیں فرما رہے؟ تو کہا کہ ہم ان کو تو اب رشتہ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ راضی ہیں تو ہم آپ سے رشتہ کرنے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے ہی رشتہ دے دو، میں ہی رشتہ اور نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ وہیں پر 2 گواہ کو بلایا، ایجاب و قبول کیا، مہر مقرر کیا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے، انتظار میں ہیں کہ آ کر مجھے میرے رشتے کی خبر دیں گے، لیکن آپ سر جھکا کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سلمان فارسی، میں نکاح تو آپ کا کرنے گیا تھا اور خود کا کر کر واپس آ گیا۔ ذرا سوچئے ہم اس جگہ پر ہوتے، آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا تو ہم کیا کچھ نہیں کر بیٹھتے۔ اس آدمی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور پھر اس کی بے عزتی، ذلت اور رسوائی کرتے، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ارے بھائی تم نے اچھا کیا، بلکہ شرمندگی تو مجھے ہونی چاہیے کہ یہ نصیب میں میرے نہیں تھا اور میں تلاش اس کو کر رہا تھا، یہ تمہارے مقدر میں تھا، اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ تو آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا۔ نکاح سے پہلے کتنی بیجا رسومات ہیں، نکاح سے پہلے منگنی کی رسم، مہندی کی رسم، اور نہ جانے کیا کیا آج ہمارے اندر غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی، ان کی نقالی میں آج ہمارے اندر کیا کیا رسمیں آ گئی۔ حالانکہ ایجاب و قبول اور مہر مقرر کر کے نکاح سادگی سے ہونا چاہیے، جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کر کے بتایا۔ آج رسم منگنی کی دعوت کی جاتی ہے، حالانکہ جو منگنی کی اجازت شریعت میں دی گئی، لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ 2-3 آدمی، ان لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر والے کے پاس جائے، 2-3 آدمی وہاں پر پہنچ کر
بات پکی کر لے اور جو بھی آپسی معاملات ہیں، تاریخ ہیں، وہ سب طے کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن آج اس کو اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے۔ آج شادی خانے بک کرائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے فنکشن ہال اس کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر پورے خاندان کو وہاں پر بلایا جا رہا ہے۔ کتنے مال و دولت اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے مال و دولت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ کیا تم نے مال و دولت میں نے تمہیں عطا کیا تھا، کیا تم نے ایسی جگہوں پر خرچ کیا؟ کہ اللہ نے ہمیں مال اسی لیے دیا کہ ہم بیجا رسوموں پر، بیجا چیزوں پر اس کو خرچ کریں؟ جتنی ضرورت ہو ہم اتنے طور پر 2-3 لوگ جا کر لڑکی کے پاس اس کا رشتہ پکا کر سکتے ہیں، لیکن آج اس کو بھی دعوت کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ پھر شادی منگنی کے بعد پھر رسم و رواج اور سانچک کے نام سے، مہندی کے نام سے، اور نہ جانے کتنی رسم و رواج ہمارے اندر آ گئی۔ کیا اس سب کا اسلام سے تعلق ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ نے کیا اس طرح کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، کبھی بیٹھ کر اپنے دل میں جھانک کر غور کریے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ اسی لیے تو آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا، اور پھر شادی بھی ہو جائے تو ایک واقعہ ہے کہ آج بے دینی اتنی غالب ہو گئی کہ آج ہم نکاح بھی کر رہے ہیں تو ہمیں نکاح کا صحیح طریقہ معلوم نہیں۔ فلاں جگہ کسی جگہ کا واقعہ ہے کہ 4 دن تک پھول دھوم دھام سے، کئی دن تک اس کی دھوم چلی، شادی کا تقریب، اور اس میں کئی زرق برق اور وہاں پر کئی چیزیں منعقد کی گئیں، دھوم دھام سے ناچ گانا کیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اور پھر جب شادی کی رات میں لڑکا جب اپنی دروازے پر، جب کمرے پر آ کر دستک دی، تو اس دیندار لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ خبردار تم میرے قریب نہیں آنا، تم میرے لیے غیر محرم ہو۔ وہ غصے میں آ گیا وہ آدمی، اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی سب کچھ کر لیا لیکن تم نے نکاح ہی نہیں پڑھایا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، کیا میرا نکاح منعقد نہیں ہوا؟ تو والد سر پکڑ کر کہنے لگا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن میرے ذہن میں نکاح کرنے کا ہی ذہن میں نہیں آیا۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی، آج معاشرے کی یہ حالت ہو گئی کہ تمام رسم و رواج ہو رہے ہیں لیکن نکاح ایجاب و قبول ہی نہیں ہوا، جو اصل چیز تھی وہی رہ گئی۔ اس لیے سوچئے، سمجھیے اور غور کیجئے کہ آج ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر اور دیگر مذہب کے لوگوں کے اندر آج شعور پیدا ہو گیا، ان کے اندر بھی تنظیمیں بن گئی، وہ اپنے لوگوں پر نگرانی کر رہے ہیں کہ زیادہ شادی میں فضول خرچی نہ کریں، شادی میں احتیاط سے خرچ کریں، اور یہی پیسہ، یہی مال و دولت اپنی قوم کی فلاح و بہبودگی میں، اپنی قوم کی ترقی میں استعمال کریں۔ ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا، لیکن مسلمان آج بھی خواب غفلت میں ہیں۔ اور پھر شادی کے بعد، نکاح کے بعد ولیمے کو بھی اتنی زیادہ فضول خرچی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس میں اسراف اور اتنی زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یعنی فضول خرچی کرنے والا، بیجا جگہوں پر خرچ کرنے والا، اللہ نے اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اور آج مسلمان نمود کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے آج اپنے مال و دولت کو ولیموں میں اور بیجا رسموں میں اڑا رہے ہیں۔ اگر پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی قرض لے کر، کسی طرح سے کئی جگہ سے قرض لے کر اس کو کرنے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سب صرف اس لیے کہ فلاں ہمارے رشتہ دار نے اتنے لاکھ روپے لگائے، ہم اس سے زیادہ لگائیں گے، تاکہ ہماری نام و نمود ہو، ہماری شہرت ہو۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، صحابہ نے کس طریقے پہ نکاح کیا۔ صحابی رسول نکاح کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو بلا بھی نہیں رہے ہیں، لیکن آپ ناراض نہیں ہیں۔ لیکن آج بیجا رسموں میں دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے گھر کو نہیں آئیں گے، اگر آپ اس دعوت میں شریک نہیں ہوں گے ہم آپ سے رشتہ توڑ لیں گے، آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے؟ اور پھر شادی کے بعد، ولیمے کے بعد بھی کئی رسمیں ہمارے اندر آ گئی، جمعگیوں کے نام سے فلاں اور کتنے رسومات آ گئی۔ ان سب کو ختم کرنا ہے۔
آج ہمیں ان سب کو ختم کر کر نکاح کو سادگی سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح نکاح کیا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر رسمی جہیز کا تو کیا پوچھیے، آج اس کی وجہ سے اتنے آج معاشرے میں خرابیاں آ گئی، معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنی عورتیں ذلت اور رسوائی جھیل رہی ہیں۔ جہیز کی اس لعنت کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، کتنی بیٹیوں نے اپنے آپ کو زہر کھا کر ہلاک کر لیا، آپ کو پھانسی پر لٹکا لیا، کتنے والدین جہیز کی وجہ سے، اس کی دباؤ کی وجہ سے تنگ آ کر کتنے والدین خودکشی کر رہے ہیں۔ جہیز کا مطالبہ کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دلیل دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو جہیز میں کیا دیا، صرف ایک چارپائی دی اور ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی، کچھ تھوڑا بہت سامان اللہ کے نبی نے دیا۔ لیکن آج کیا دیا جاتا ہے؟ آج بڑا مہنگا سامان دیا جاتا ہے، ٹیویاں دی جاتی ہے، سامان میں بیجا چیزیں دی جاتی ہیں، اور پھر اس کو نام و نمود کے لیے دکھایا جاتا ہے، اس کی نمائش کی جاتی ہے، سب کو دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور پھر ان سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشی سے جو چند چیزیں دی، آج ہم بھی اسی طرح ضرورت کی کچھ چیزیں دے دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن آج جہیز کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے۔ آج بیٹی کو نکاح کر کے لانے کے بعد اس کے گھر والے، ساس اور سسرے اس کو طعنے دیتے ہیں کہ تو نے کیا لایا، گھر میں تو کیا لے کر آئی۔ جہیز کی وجہ سے آج بچیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، ہم تمام بزرگان کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں پیدا کریں، شادیوں کو، نکاح کو سادگی سے کریں، اور ان رسم و رواج سے جتنا ہو سکے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ڈھول باجے اور ناچ گانا، موسیقی اور یہ سب چیزیں تو بالکل حرام ہے، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور پھر ویڈیو اور مووی کی گرافی کی جاتی ہے۔ مووی اور فوٹو کے درمیان علماء کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی علماء فوٹو کو جائز کہتے ہیں، کوئی علماء فوٹو کو جائز نہیں کہتے، لیکن جس طریقے پر آج شادیوں میں فحاشی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ عورتوں کے درمیان ویڈیوگرافی کی جاتی ہے، یہ بلا شبہ غلط اور ناجائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ان موویوں کو، ان ویڈیو کو نہ جانے کون کون دیکھتا ہوگا۔ کہ آج ہماری غیرت یہی ہے کہ ہم اپنی گھر کی پاک دامن عورتوں کی ویڈیوز کو غیروں کو دیکھنے کا موقع دیں۔ اس لیے ویڈیوگرافی سے، ڈھول باجے سے، ان رسم و رواج سے ہم بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ ہم عزم مصمم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آج ہی سے ہم عہد کریں گے کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں ان چیزوں میں سدھار لانے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں سے خود بھی بچیں گے، ہم دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو اسلامی طریقے پر نکاح کرنے کی اور اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو صحیح طریقے پر سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔